تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی سوسائٹی میں گھر جوڑنے کی کوشش کیا کرو, طلاقیں نہ دلوایا کرو, لیکن اگر ہو جائے تو پھر ریلیکس. پھر کیا کرنا ہے؟ کوئی نہیں بھائی, ہو جاتی ہے یار, اب تم کہیں اور کر لو, تم کہیں اور. اس کو ایک دم بہت بڑا ایشو نہیں بنا لو, یہ کر دیا وہ برباد کر دیا, کوئی نہیں ہوتا بھائی. قرآن نے بھی ایسے ہی کیا ہے. اللہ میاں نے طلاق سے پہلے بہت سارے پروسیس بیان کیے ہیں تاکہ طلاقیں نہ ہو. سب سے پہلے 3 طلاق کو ناجائز قرار دیا تاکہ مرد کے پاس رجوع کا آپشن رہے, اگر جلد بازی میں دیے سوچے وہ. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے تو دونوں خاندان کے لوگ صلح و صفائی کی کوشش کریں. پھر بھی نہیں ہوتا تو اللہ نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ, محبت سے بیوی کو سمجھاؤ. پھر بھی باز نہیں آتی, اللہ کہتے ہیں بستر الگ کر دو. پھر بھی باز نہیں آتی تو شدید ضرورت کے موقع پر وَضْرِبُوهُنَّ, اللہ نے ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے. کیونکہ سرپرست کو اگر اجازت نہ ہونا سختی کرنے کی, پھر وہ سرپرست رہتا نہیں ہے. بہت سخت موقع پر اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس طرح بھی کنٹرول کر, اگر تمہارا خیال ہے کنٹرول ہو جائے گی تو کر لو. یہ بھی نہیں ہوتا, پھر کیا ہے؟ علیحدگی ہے. اب اگر علیحدگی ہو گئی ہے تو پھر قرآن علیحدگی کے بعد الگ حکم بیان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اگر دونوں میں علیحدگی ہو گئی ہے تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, اللہ دونوں کے لیے کوئی انتظام کر دے گا. بھائی نہیں بنی آپس میں, دونوں بعض دفعہ نیک ہوتے ہیں, میچنگ کی شادی نہیں ہوتی, جوڑ ہی نہیں ہوتا, تمیز سے کیا ہو گیا بھائی؟ علیحدگی ہوگی, ختم. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ سے کر دیا, جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دونوں کی انبن ہونا شروع ہو گئی. حضرت زینب تھی قریشی ہاشمی, حضرت زید ابن حارثہ غلام تھے جو آزاد ہوئے تھے, تو ان کو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ میرے اسٹینڈرڈ کا رشتہ ہے یہ, سمجھ رہے. لیکن نبی نے حکم دیا حضرت زینب کو کہ تم ان سے نکاح کرو, تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایگری ہو گئیں کہ نبی کا آرڈر ہے. حضرت زید ابن حارثہ بھی ایگری ہو گئے, لیکن آپس میں انبن ہوئی. اب جب انبن ہوئی ہے تو زید ابن حارثہ نے ارادہ کیا میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا, امسک علیک زوجک, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم یہ تھا کہ حضرت زینب تو پہلے ہی ایگری نہیں تھی شادی پہ, میرے آرڈر پہ شادی کی ہے, جب طلاق ہو جائے گی تو ایسے موقع پہ ان کے دل میں ایک بال آ سکتا ہے نا, ابے دیکھو تمہارے ابا تمہیں کہہ رہے ہوں بیٹا تو اس سے شادی کر لے, اب سمجھ میں آئے گا تمہیں, ویسے سمجھ میں کسی اور کی مثال نہیں سمجھ میں آئے گی. یا بیٹی کو کہہ رہے ہوں کہ بیٹی یہ ہے اس سے آپ شادی کر لیں. اصل میں میرے پاس کیس آئے بھی ہوتے نا, ابا اپنی بیٹی کی گن پوائنٹ پہ شادی کر رہے ہیں, بچی نہیں چاہ رہی ہے, تو میں ان کو کہہ رہا ہوں نہیں کرو بھائی. اچھا خیر, بچی نے نہ چاہتے ہوئے بھی ابا کے کہنے پہ شادی کر لی, وسیم کے علاوہ کسی اور شخص سے. وسیم بولے گا یار, وسیم سے نہیں کی, کسی اور شخص سے کر لی. اب جب ہو گئی, اب انبن ہو رہی ہے, اور اب ابا کا داماد طلاق دینے کی باتیں کر رہا ہے, تو ابا کیا کہے گا, ابے یار یہ میرے کہنے پہ میری بیٹی نے کی تھی, وہ تو پہلے بھی راضی نہیں تھی, اب تو طلاق دے دے گا نا تو میں بیٹی کو کیا منہ دکھاؤں گا. بیٹی کہے گی ابا دیکھا میں کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں کریں شادی آپ میری یہاں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہی سچویشن ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد تو نہیں تھے, نبی تو ان کے جو ہے وہ ماموزاد تھے, آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب, لیکن سچویشن سیم یہی تھی. حضرت زینب نے نبی کے کہنے پر شادی کر لی حضرت زید ابن حارثہ سے. اب انبن ہو رہی ہے, زید ابن حارثہ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ بھئی حضرت زینب کے دل میں آئے گا, دیکھا میں تو پہلے نہیں پسند کر رہی تھی, اور مجھے تھا کہ یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے, یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے, اور نہیں بنے گی ہماری. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی آپشن تھا کہ زید ابن حارثہ کو سمجھائیں کہ بھائی یہ میرے کہنے پہ شادی ہوئی ہے, امسک علیک زوجک, اپنی زوجہ کو اپنے نکاح میں روک کے رکھو, واتق اللہ, اللہ سے ڈرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ نے حضرت زینب کو حکم دیا, آپ حضرت زید کو حکم دیا کہ حضرت زینب کو طلاق مت دو. لیکن ایسی انبن ہوئی ہے کہ حضرت زید نے طلاق دے دی. سمجھ رہے ہو؟ اب جب دے دی طلاق تو حضرت زینب کو دھچکا لگا بہت. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اب حضرت زینب کو جو زخم پہنچا ہے اس کا مداوع جبھی ہو سکتا ہے کہ جب حضرت زینب سے کوئی ان کا بہت اچھی جگہ رشتہ کرایا جائے. تو میں اگر نکاح کا پیغام بھیجوں گا تو حضرت زینب خوش ہوں گی,
اور وہ جو ان کو غم پہنچا ہے اس کی تلافی. کیونکہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے بڑا مقام تھا اس وقت. تو آپ حضرت زینب جو تھی آپ کی پھوپھی ذات بھی تھیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اب زینب کے غم کا مداوع اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان سے کون نکاح کرے, میں خود نکاح کا پیغام بھیج دوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ عرب اس پہ ایک تماشا کھڑا کر دیں گے, کیونکہ زید ابن حارثہ کو میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے, منہ بولا بیٹا, اور عرب منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں, اس کی بیوی کو بھی بہو سمجھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بھئی میں نکاح کرتا ہوں تو یہ تلافی ہو جائے گی. لیکن پھر آپ کو خیال آیا کہ یہ جو عرب لوگ ہیں یہ تو پورا ایک تماشا کھڑا کر دیں گے, یہ کبھی مجھے جادوگر کہتے ہیں, کبھی ساحر کہتے ہیں, کبھی شاعر کہتے ہیں, کبھی مجنون کہتے ہیں, کبھی دیوانہ کہتے ہیں. اب یہ کہیں گے لو بھائی انہوں نے تو نیا دین لے آئے, بہو سے شادی کو بھی کیا کر دیا لیگل. قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں کہ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ, اے نبی آپ نے اپنے دل میں وہ بات چھپائی ہے جس کو اللہ ظاہر کر کے چھوڑے گا. یعنی آپ کے دل میں ان سے نکاح کا ارادہ ہے, اللہ نے آیتیں نازل کی کہ ہم اس ارادے کو دنیا کے سامنے ظاہر کریں گے. اچھا ایک اور یہاں پر حکم اور بھی سمجھیں کہ جب حضرت زید نے حضرت زینب کو ڈیورس دی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نبی نے ان سے ہمیشہ کے لیے بات چیت بند کر لی ہو. اسلامی سوسائٹی میں طلاق کو پسند نہیں کیا گیا, لیکن اگر ہو جائے تو اس کو ہوا بنانے کی بھی اجازت نہیں دی. آج جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا, جو فنکار اداکار یا سیلیبریٹیز ہوتی ہیں, ان کی طلاقوں کو میڈیا پہ بہت اچھالا جاتا ہے. او فلانے نے ڈمکانے کو طلاق دے دی, او کیوں دی بھائی, آپ بتائیں گے ذرا کیا تھی, آپ میں کوئی خرابی تھی. پھر وہ الزامات لگائے گی اپنے شوہر پہ, شوہر کا انٹرویو لیا جائے گا, وہ الزامات لگائے گا اپنی بیوی پہ. یہ اسلام کا مزاج بولو نہیں. حضرت زید کو نبی منع بھی کر رہے ہیں کہ مت دو طلاق, پھر بھی دے دی, تو پھر بھی آپ نے اس کو ان کا پرسنل معاملہ قرار دیا. سمجھ رہے ہیں, کوئی نہیں ملتا ہمیں کہ حضرت زید سے بائیکاٹ کیا ہو, بلکہ قرآن میں اگر کسی صحابی کا نام ہے تو صرف حضرت زید ابن حارثہ کا نام ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا دل بہت ٹوٹ گیا تھا اس سے, اور قرآن نے پہلے دھمکی بھی دی نا کہ جب اللہ اس کے رسول تمہیں حکم دے رہے تو اس کی اطاعت کرو. تو پھر بھی ان سے نہیں ہوا وہ, تو پھر قرآن نے کیا کیا, ان کا نام ذکر کیا قرآن نے, تاکہ ایسا نہ ہو لوگ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں. فلما قضا زید منہا وطرن, قرآن کہہ رہے جب زید نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو اے نبی ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کرا دیا. تو واحد صحابی ہیں حضرت زید جن کا قرآن مجید میں نام ہے. تھے یہ بھی عربی لیکن آزاد کردہ غلام تھے, تو وہ جو عرب تو غلام کو ویلیو نہیں دیتے تھے, تو اکیلے ان کا نام آیا ہے قرآن مجید میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی سوسائٹی میں گھر جوڑنے کی کوشش کیا کرو, طلاقیں نہ دلوایا کرو, لیکن اگر ہو جائے تو پھر ریلیکس. پھر کیا کرنا ہے, کوئی نہیں بھائی ہو جاتی ہے یار, اب تم کہیں اور کر لو, تم کہیں اور. اس کو ایک دم بہت بڑا ایشو نہیں بنا لو, یہ کر دیا وہ برباد کر دیا, کوئی نہیں ہوتا بھائی. قرآن نے بھی ایسے ہی کیا ہے. اللہ میاں نے طلاق سے پہلے بہت سارے پروسیس بیان کیے ہیں تاکہ طلاقیں نہ ہو. سب سے پہلے 3 طلاق کو ناجائز قرار دیا تاکہ مرد کے پاس رجوع کا آپشن رہے, اگر جلد بازی میں دیے سوچے وہ. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے تو دونوں خاندان کے لوگ صلح و صفائی کی کوشش کریں. پھر بھی نہیں ہوتا تو اللہ نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ, محبت سے بیوی کو سمجھاؤ. پھر بھی باز نہیں آتی, اللہ کہتے ہیں بستر الگ کر دو. پھر بھی باز نہیں آتی تو شدید ضرورت کے موقع پر وَضْرِبُوهُنَّ, اللہ نے ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے. کیونکہ سرپرست کو اگر اجازت نہ ہونا سختی کرنے کی, پھر وہ سرپرست رہتا نہیں ہے. بہت سخت موقع پر اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس طرح بھی کنٹرول کر, اگر تمہارا خیال ہے کنٹرول ہو جائے گی تو کر لو. یہ بھی نہیں ہوتا, پھر کیا ہے, علیحدگی ہے. اب اگر علیحدگی ہو گئی ہے تو پھر قرآن علیحدگی کے بعد الگ حکم بیان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اگر دونوں میں علیحدگی ہو گئی ہے تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, اللہ دونوں کے لیے کوئی انتظام کر دے گا, کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بچے کیسے رولتے ہیں طلاقوں کے بعد, کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف. کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, اگر اللہ نہ کرے ہو گئی ہے, بچوں کو مل کے پال لو. صحابہ میں بھی طلاقیں ہوتی تھی بھائی, بچے دونوں کے ہیں نا. بچے کے بارے میں ضابطہ اصول ہے, جب تک بچہ 7 سال کا, لڑکا 7 سال کا نہیں ہوتا ماں کے پاس رہے گا اور باپ سے ملتا رہے گا, اور بچی جب تک 9 سال کی نہیں ہوتی ماں کے پاس رہے گی اور باپ سے ملتی رہے گی. پھر جب
باپ کے پاس رہے گا تو بالغ ہونے تک باپ کے پاس, لیکن ماں سے دونوں ملتے رہیں گے. بالغ ہونے کے بعد دونوں کو اختیار ہے جہاں چاہے رہیں, دونوں کے ماں باپ ہے بھائی, اب تم نے خود دونوں سے ملنا ہے. آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ بالغ ہونے کے بعد تو ویسے ہی پھر اپنی زندگی میں گم ہو جاتے ہیں. وہ کوئی امریکہ چلا گیا, کوئی جاپان چلا گیا, کوئی ولاگنگ کر رہا ہے جاپان جا کے, کوئی کیا کر رہا ہے, وہ تو سب ویسے ہی آزاد ہو جاتے ہیں نا. آسانی سے حل کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ لیکن آپ عدالتوں میں جا کے دیکھو, ایسی کھینچا تانی, مار دھاڑ, الزامات, جہیز کے پھڈے, جہیز کے جھگڑے. یہ سوسائٹی جنگلیوں کی سوسائٹی ہے, انسانوں کی سوسائٹی نہیں ہے. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا جو اپنے واقعات کورٹس میں بتا رہے ہیں, کل بھی ایک بندہ آیا, میرے تو میٹر ہی گھومنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا تجھے انصاف نہیں ملے گا,